السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ مختصراً حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام کے لائق وظیفہ ہیں۔ درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار مدینہ شافی محشر ساقی کوثر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ آج کی یہ تقریب، آج کی یہ محفل تکمیل قرآن کے حوالے سے منعقد کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل محلہ میں سے، اہل علاقہ میں سے جن کو توفیق بخشی، انہوں نے اس مسجد کے اندر آ کر یکم رمضان سے 28ویں شب پر نماز تراویح کا اہتمام کیا، قرآن کی سماعت کی۔ خراج تحسین پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کو کہ جن کی محنتوں سے، کاوشوں سے آج قرآن کریم کی تکمیل ہوئی اور انتہائی زیادہ مبارک کے لائق ہیں۔ آج کے حافظ قاری جنہوں نے آج قرآن کریم کو مکمل اور تکمیل تک پہنچایا، میں دعا گو ہوں اللہ حاضرین مجلس، اہل محلہ، میرے دوست احباب، بزرگ،
مائیں بہنیں بیٹیاں اور مسجد کی انتظامیہ، اللہ ان سب کی ان کاوشوں کو قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ قرآن کے سنانے والے کا جو اجر ہے اللہ اس کو بھی اس کا عطا فرما دے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے۔ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے رمضان کے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر اتارا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن کو نازل فرمایا، آپ نے جس طرح اس رمضان کے مہینے کے اندر یا جس طرح گزشتہ سالوں کے اندر آپ نے قرآن کریم کو نماز تراویح کے اندر سماعت فرمایا، یا حافظ قاری نے قرآن کو دہرایا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ رب العالمین ہر سال رمضان المبارک کے اندر جبرائیل امین کو بھیجا کرتے کہ جائیے جبرائیل میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کی دہرائی کروائیے، قرآن کو سنیے۔ ایک حافظ قاری عالم جو قرآن سناتا ہے وہ پورے رمضان کے مہینے کے اندر اپنے قرآن کی دہرائی کرتا ہے، اس طرح سے قرآن یاد بھی رہتا ہے، قرآن نکلتا نہیں ذہن سے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ حافظ قاری اگر قرآن کو یاد نہیں کرتا، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس طرح اونٹ کی نکیل نکال دی جائے اور وہ اونٹ بے قابو ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر قرآن کو نہ پڑھا جائے تو قرآن بھی بے قابو ہو کر ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ نے قرآن کو اتارا، جبرائیل کی ڈیوٹی لگائی، ہر سال رمضان کے اندر آ کر امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دہرائی کیا کرتے ہیں۔ اور حضرات، رمضان ہی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کے پیغمبر کے پاس جب جبرائیل امین آیا کرتے، آپ اپنی کمر کس کے عبادات کے اندر مشغول ہوا کرتے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی بابرکت مہینے کے اندر اس طرح سے صدقات اور خیرات کے اندر مصروف ہوا کرتے کہ جس طرح تیز ہواؤں کے ساتھ ریت کے ذرات اڑتے ہیں، اس نمونے سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت بن چکی ہوتی تھی۔ اور اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس بابرکت مہینے کے اندر نیکیاں کیا کرتے، اس طرح سے صدقات اور خیرات کیا کرتے۔ اور رمضان، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن کا بڑا گہرا تعلق رکھا ہے۔ قرآن اللہ نے اتارا بھی اسی بابرکت مہینے کے اندر، اور اتارنے والی جو رات بھی اللہ نے منتخب کی وہ لیلۃ القدر کی رات کو منتخب کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو رمضان میں اتارا۔ اللہ نے رمضان کا روزہ اور قرآن دونوں کو ڈھال بنانے کے لیے بندہ مومن کے لیے رکھ دیا۔ قرآن بھی اپنے رب کے حضور کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سے جا کر وکیل بن کر آپ کے حوالے سے آپ کے حق کے اندر اپنے رب سے جستجو کرے گا، اپنے رب سے منوائے گا کہ اللہ اس نے دنیا کے اندر مجھے پڑھا، میری تلاوت کی، اللہ اس شخص کو بخش دے اور اللہ اسے میرے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ اسی طرح روزہ بھی ہے، روزہ بھی ڈھال ہے
وہ بھی آپ کے لیے وکیل بن کر کل کھڑا ہو جائے گا. کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا اللہ بڑی گرمی کے شدید دن ہوا کرتے تھے, صبح سے لے کر شام تک اس بندے نے تو نے مجھے اس کے اوپر فرض کیا تھا. اللہ اس نے صبح سے لے کر شام تک بھوک بھی برداشت کی, پیاس بھی برداشت کی. اللہ اس کے سامنے بڑے بڑے مشروبات بھی موجود تھے, کھانے بھی موجود تھے, لیکن نہ اس نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا. اللہ خالصتاً تیری رضا کے لیے اس نے مجھ کو پورے قائم پایا تکمیل تک پہنچایا. اللہ میں اس کے لیے کھڑا ہوں, اسے مجھے ساتھ جنت میں ڈال. یہ ہے بابرکت مہینہ رمضان, جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا. رب العالمین فرما رہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضانی کی وہ بابرکت رات ہے, رمضانی کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اللہ جی قرآن تو آپ نے نازل فرما دیا. قرآن کے اندر موجود کیا چیز ہے رب العالمین نے اسے بھی واضح فرما دیا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, اللہ نے اس کے اندر اس قرآن کے اندر فرقان قرآن کو کہا جاتا ہے. رب العالمین نے یہ صیغہ استعمال کیا والفرقان للناس, لوگوں کے لیے اللہ نے واضح کر دیا. ہدایت والی کتاب رب العالمین نے رکھ دی. رب العالمین فرما رہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بات کو واضح فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے متقین کے اندر, اللہ اکبر, متقین کے لیے اس قرآن کے اندر اللہ نے ہدایت رکھ دی ہے اور اس کے اندر ہدایت موجود ہے. قرآن اللہ نے آسمانوں سے اتارا, قرآن اللہ کی کلام ہے. قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ نے قرآن کو کہیں فرقان کہہ کر بلایا, کہیں یاسین کہہ کر بلایا. رب العالمین نے قرآن کو بے شمار مقامات پر بے شمار انداز سے قرآن کو متعارف فرمایا. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن تو وہ ہے جو میں نے لیلۃ القدر کے اندر اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا کون سی رات کے اندر؟ لیلۃ القدر کی رات کے اندر. قرآن کی عظمت کو سننے والوں, اہل محلہ کے لوگوں, اہل محلہ کے لوگوں, مسجد کے اندر حاضری رکھنے والوں, قرآن کی عظمت اللہ نے بڑی بلند و بالا فرمائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی, رب العالمین کے پیغمبر کی حدیث بیان فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے, ایک لفظ پڑھتا ہے, اللہ اسے ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں. رب العالمین ایسی نیکی عطا فرماتے ہیں ایک نیکی 10 نیکیوں کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب آپ پوچھ رہے ہوں گے قرآن کا ایک حرف کون سا ہے؟ آئیے
محترم رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں الف لام میم، ایک حرف آپ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم یہ ایک حرف نہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ 3 حرف ہے۔ آپ نے پڑھا الف لام میم، ایک حرف نہیں 3 حرف، الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف، آپ کو 3 نیکیاں ملی۔ اس طرح سی نیکیاں اللہ اکبر رب العالمین کا پیغمبر فرما رہا ہے اللہ ایسی 10 نیکیوں کے برابر ایک نیکی کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ 30 نیکیاں آپ کے زمرے کے اندر لکھ دی گئی۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، اللہ نے اس قرآن کا بڑا مقام رکھا، بلند و بالا کتاب ہے۔ اللہ اکبر، جو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائی۔ قرآن کی عظمت کو سننے والوں، قرآن وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے پر اللہ کی طرف سے آسمانوں کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ اللہ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ جس محفل کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، جس محفل کے اندر اللہ اکبر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بتایا جاتا ہے، آسمانوں پر رحمتوں کا، آسمانوں سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنا کر اس بات کی دلیل دوں گا، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر کا صحابی، رات کو بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ اکبر، قرآن سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہے، آسمانوں سے اللہ کے رحمت کی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اسید بن حضیر کا گھوڑا پاس بندھا ہوا، رب العالمین کے پیغمبر کا صحابی کہتا ہے اللہ اکبر، میں قرآن کی تلاوت کو بند کر دیتا ہوں، گھوڑا اچھلنا کودنا رک جاتا ہے، مجھے ڈر ہوتا ہے، مجھے خوف لگ گیا، میرا چھوٹا سا بچہ، معصوم سا بچہ یا پاس لیٹا ہے، کہیں گھوڑا اسے روند نہ ڈالے۔ پھر کہتا میں دوبارہ قرآن پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون قل لا تحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم۔ قرآن کو پڑھتا جا رہا ہوں، گھوڑا پھر اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ قرآن پڑھنا بند کر کے گھر کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، چھت کی طرف دیکھتا ہے، چراغا ہی چراغا ایک چھتری نما آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سارا کا سارا ماجرا دیکھا، سارا کا سارا ماجرا۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا، پیغمبر کے سامنے بات واضح بیان کی، اپنا پورا رات کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے پیغمبر جی رات کو یہ معاملہ ہوا، فرمایا میرے صحابی حسین، اگر تو ساری رات قرآن پڑھتا رہتا، صبح کا وقت ہو جاتا۔ اللہ اکبر، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سارے کے سارے مکہ والے، مدینہ کے لوگ یہ دیکھ لیتے کہ آسمان کے فرشتوں کا کس طرح نزول ہو رہا ہے۔ یہاں پر بھی آج بھی آسمان کے فرشتے آئے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم اس محفل کے اندر بھی فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، فرشتے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب فرشتے آسمانوں کی طرف لوٹ کر واپسی جاتے ہیں، اللہ اکبر، رب العالمین سوال کرتے ہیں، حالانکہ وہ پوری کی پوری کائنات کو دیکھنے والا علیم بذات الصدور کی ذات ہے، اللہ اکبر، پھر بھی اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، بتاؤ میرے فرشتوں کہاں گئے تھے؟ رب العالمین کے اندر کے فرشتے، رب العالمین کی حدیث ہے، آسمانی
فرشتے رب العالمین کو جواب دیتے، اللہ جی مہاجر کیمپ کے علاقے کے اندر رحمانیہ مسجد کے اندر تکمیل قرآن کے موقع پر قرآن پڑھا جا رہا تھا، وہاں پر ہم سب موجود تھے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں بتاؤ تو صحیح ان کا کیا ارادہ تھا، کیا ان کی سوچ تھی جو سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اللہ اکبر ایک بندے کی بات سن رہے تھے۔ اللہ جی ایک ہی ان کا ارادہ تھا، اللہ تو گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تو گناہوں کو بخش دے، جنت ہمارا ٹھکانہ بنا دے، جہنم ہم پر حرام فرما دے۔ آپ کا بھی یہی ارادہ ہوگا، میری ماں بہنوں بیٹیوں کا بھی یہی ارادہ ہوگا۔ اللہ کی قسم آسمان کے فرشتے رب العالمین کو جب یہ جواب دیں گے، رب العالمین فرمائے گا فرشتوں اس بات کے گواہ رہنا کہ جنہوں نے جنت مانگی ہے، جہنم سے پناہ مانگی ہے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی، اللہ اکبر، نہ انہوں نے جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی۔ اللہ اکبر، قرآن سنا، رب العالمین کے قرآن کی تلاوت سنی، اللہ کے قرآن کا فرمان سنا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ کا قرآن سنا، آپ سب اکٹھے ہو گئے کہ رب العالمین نے ایک بات کہی ہے کہ بندو اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ آخری اشرا تکمیل پر پہنچ رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری اشرے کے اندر اللہ جہنم سے آزادیاں فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ میں آپ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے، جنت ہمارا ٹھکانہ بنا۔ یہ رب العالمین اپنے بندوں سے پیار کر رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے اللہ جی اس کے اندر ایسا بھی بندہ تھا جو گلی سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک واز کرنے والا، ایک نصیحت کرنے والا نصیحت کر رہا ہے، اللہ وہ ایسے گزرتا گزرتا وہاں کھڑا ہو کر اس محفل کو دیکھ رہا تھا، کیا وہ بھی اس میں شامل ہو گیا؟ رب العالمین کہیں گے فرشتوں گواہ رہنا، وہ بھی اس محفل میں شامل ہو گیا، میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ یہ ہے قرآن کی عظمت۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کلام ہے۔ اللہ کی کلام سے محبت کیا کرو، اللہ کی قرآن پر عمل کیا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو، کثرت سے قرآن سے اپنا دل لگایا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی اتنی عظمت رکھی ہے، اور یہ قرآن اتارا ہے تو اللہ نے انسان کے اوپر اتارا ہے۔ انسان نے اس قرآن کو اپنے سر پر اٹھا لیا۔ کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک انسان ہے، اللہ نے ان کو نبی بنایا، آسمان کے رب نے نبی بنایا ہے، اور اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اتارا ہے۔ اللہ اکبر۔ آمنہ کے لال علیہ السلام پر آسمان سے جبرائیل وحی لے کر آ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو قرآن پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ رب العالمین کا پیغمبر بالکل ان پڑھ امی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کبھی کوئی اسکول نہیں پڑھا، نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی۔ آسمانوں سے جبریل آتا ہے، جبریل آ کر پڑھا رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل پڑھاتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے محمد آپ پڑھ لیجئے، اقرا اللہ کے نام سے پڑھ لیجئے۔ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے ما انا بقاری، میں قاری نہیں، میں پڑھ نہیں سکتا۔ جبرائیل اللہ کے پیغمبر کو بار بار پڑھا رہے ہیں، بار بار پڑھاتے پڑھاتے 3 مرتبہ جب پڑھایا، چوتھی بار زبان حرکت میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔
خلق، اللہ اکبر زبان پر جاری ہو گیا، یہ انسان نے قرآن کو اٹھا لیا، رب العالمین نے واضح فرما دیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، میں اگر یہ قرآن کا میں نے اتارنے کا نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا، اللہ اکبر، اگر یہ قرآن میں پہاڑوں پر نازل کرتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے قرآن کی دہشت سے، اللہ اکبر، قرآن کے خوف کی وجہ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آج اتنے مضبوط مضبوط پہاڑ جسے انسان توڑنے کے لیے بڑی سے بڑی مشینری کا استعمال کرتا ہے، لیکن انسان تیرے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، تاکہ تو غور کر، فکر کر، قرآن کس طرح کی عظیم کتاب ہے، کتنی مقدس اور مطہر کتاب ہے۔ لوگوں، جامع مسجد رحمانیہ کے اندر آ کر بیٹھنے والوں، قرآن بڑی عظیم کتاب ہے۔ اللہ نے قرآن کے بدلے قوموں کو عزتیں عطا فرمائی ہے، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو پتھر دلوں کو بھی نرم کر دیتی ہے، پتھر دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم نے بھی جب قرآن کو سنا، اللہ کی قسم ان کی بھی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کا امیر ہے۔ اللہ اکبر، قافلے کا امیر ہوتا۔ نجاشی اپنے دور کا اس وقت مسلمان نہیں ہوا، بڑا بادشاہ ہے اور اللہ کا نافرمان ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لایا۔ نجاشی کے قبضے کے اندر، نجاشی کی قوم، نجاشی کی فوجوں کے ہاتھ کے اندر مسلمانوں کا ایک قافلہ جس کے امیر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کے قبضے میں آ گئے۔ اللہ اکبر، پیش کیا گیا نجاشی کے دربار کے اندر، وزراء دائیں بائیں موجود ہیں۔ نجاشی اپنے تخت پر بیٹھا، بادشاہی تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، سوال کرتا ہے، بتاؤ تو صحیح، تم نے جس محمد پر ایمان لے کر آئے ہو، وہ محمد تم سے کیا چاہتا ہے؟ کون سی بات کا تم سے اللہ اکبر فائدہ چاہتا ہے؟ تم سے مال مانگتا ہے، تم سے دولت مانگتا ہے، یا تمہیں کوئی بڑے بڑے قبیلوں کا واسطہ کرتا ہے؟ نجاشی کے سارے سوالوں کا جواب منفی کے اندر دے دیا، اور یہی ایک بات کہی۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں، میں نے کہا پیغمبر کسی بات کا لالچی نہیں، بلکہ پیغمبر کی ایک ہی لالچ ہے، اور کائنات کے اندر بسنے والوں ایک رب کے ماننے والے بن جاؤ، ایک رب العالمین کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ وہ رب العالمین کی پہچان کرواتا پھر رہا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي
يشفعوا عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. آخر تک سورت اللہ اکبر آیت الکرسی آپ جسے کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات بینات اللہ کی وحدانیت کے اوپر. اللہ اکبر. وہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. رحمانیہ مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآن کے سننے والوں آپ کو بیٹھے بیٹھے اونگ آ سکتی ہے آپ کو نیند آ سکتی ہے اللہ کی قسم. لیکن رب العالمین کی ذات لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. اس رب کی پہچان کرواتا ہے. نجاشی کہتا ہے ہاں بتاؤ تو صحیح. اللہ اکبر. جعفر طیار سے کہتا ہے جو وہ کتاب لے کر آیا جو وہ پڑھ کر تمہیں سناتا ہے اللہ اکبر وہ ہمیں بھی پڑھ کر سنائیے تو صحیح. نجاشی کے دربار کے اندر حضرت جعفر طیار کھڑے ہیں قرآن پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. سورہ مریم کی تلاوت ہو رہی ہے. اللہ اکبر. نجاشی قرآن سن رہا ہے. قرآن کے سنتے سنتے نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کب سے آپ بھی قرآن سن رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا ابھی تک کسی کی آنکھ کے اندر کوئی آنسو آیا ہو. قرآن اللہ اکبر تیری عظمت اتنی ہے. اللہ اکبر تیرے اندر سرور اتنا ہے کہ تجھے جتنا بھی زیادہ سرور سے پڑھا جائے. اللہ کی قسم بڑا مزہ آ رہا تھا جب حافظ صاحب آپ کے قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے. یقین جانیے جسم کے رونگتے کھڑے ہو رہے تھے قرآن کی تلاوت کے ساتھ. قرآن ایسی کتاب ہے کہ جسے جتنے مزین کر کے پڑھا جائے اتنا ہی اللہ اکبر سرور ملتا ہے اتنا ہی دل نرم ہو جاتا ہے. یہ قرآن کی عظمت ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے رب العالمین خود قرآن سنا کرتے ہیں. اور قرآن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے حدیث ہے کہ جو بندہ مزین کر کے نہیں پڑھتا لم یتغنى اس کی زبان کے اندر شیرینی نہیں ہے. اللہ کی قسم وہ قرآن کا حق ادا نہیں کرتا. وہ ہم میں سے نہیں. یہ قرآن کی عظمت ہے. آئیے مجھے انتظامیہ کی طرف سے 35 سے 40 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے. قرآن کی عظمت کو سن لیجئے. مختصر کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا. آپ نے قرآن سنا. یہ قرآن کی عظمت کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حافظ قاری کی کیا عزت ہے کیا مقام ہے آپ لوگوں کے نزدیک نہیں ہوگی. آپ حافظ کے آنے پر اللہ اکبر قاری آپ کے پاس گزرنے والا ہو آپ اپنی محفل کے اندر کھڑے ہوں گے آپ اپنے چہروں کے اوپر تروڑیاں لے کر آ جائیں گے اور ان سے منہ پھیریں گے کہیں مولانا صاحب کوئی سوال نہ کر دیں. یقین جانیے آپ حافظ سے اپنا منہ پھیرتے ہو رب العالمین حافظ کو اپنے قریب لے کر آتا ہے اور ان حفاظ سے محبت کرتا ہے. آج آپ کے سامنے قرآن پڑھا گیا اور اسی قرآن کے پڑھنے والے کی اللہ نے جو عزت رکھی ہے ہمیشہ یہ بات دیکھی گئی ہے کوئی بھی حافظ یا قاری بنتا ہے وہ ایک غریب گھر سے کھڑا ہوتا ہے وہی حافظ بنتا ہے. عمراء جو بڑے بڑے پیسے والے ہیں بہت کم الا قلیل کہ ان کے بچے ان کی بچیاں قرآن کی حافظہ. صرف غریب کا بچہ قرآن سے محبت کرتا ہے. آپ بھی قرآن سے محبت کریں. اللہ کی قسم جب آپ محبت کریں گے اللہ آپ کو بھی بڑی عزتیں عطا فرمائے گا. آپ یہاں پر بڑے بڑے پیسے والے بھی بیٹھے ہوں گے. یہ ایک غریب کا بچہ ہے اس نے آپ کو قرآن سنایا. جتنی دیر اس نے کھڑا رکھا آپ کھڑے رہے. ایسا ہی ہے
آپ کھڑے رہے، آپ کی جرت نہیں ہوئی کہ آپ اس سے قبل رکوع میں چلے جائیں۔ جب اس نے کہا اللہ اکبر، پھر آپ فوراً سے اس کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گرے گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، رب العالمین نے حکم الحاکمین نے حافظ کو بڑی عزتوں سے نوازنا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، آسمانوں پر جب اللہ کی پوری عدالت سجی ہوئی ہوگی، پوری کی پوری کائنات اللہ کی عدالت کے اندر کھڑی ہوگی، اللہ اکبر، حافظ کے والدین آئیں گے، بوڑھا بوڑھی آئیں گے، حافظ کے والدین دونوں جو ایک غریب محلے کے اندر اللہ اکبر سب سے زیادہ غریب ہوا کرتے تھے، آج آسمانوں کے رب نے ان کو بڑی عزتوں سے نواز دیا۔ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے لوگوں کے اندر جو دنیا کے اندر بہت بڑی ملکیت والے، بہت بڑے بڑے عہدوں پر فائز، سارے کے سارے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ حافظ کے والدین کو اللہ اتنے پروٹوکول سے اللہ اکبر نورانی تاج پہنا کر اللہ اکبر لے کر آ رہے ہوں گے، جس طرح دنیا کے اندر آپ کے محلے کے اندر کوئی ایم پی آتا ہے، کوئی ایم ایل اے آ جائے، کوئی منسٹر آ جائے، وہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ اللہ اکبر، رینجر، پولیس، آرمی اللہ اکبر آگے پیچھے ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی عزتیں، لیکن اللہ نے جو حافظ کو عزت عطا کرنی ہے، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو پروٹوکول اللہ کے آسمانی فرشتے دے رہے ہوں گے، آسمان کے فرشتے ان کو پروٹوکول دے رہے ہوں گے، پیسے والے دیکھ رہے ہوں گے، پیسے والے دیکھ رہے ہوں گے۔ کاش دنیا میں ہمیں پتا چلتا کہ اس نورانی تاج کی اتنی چمک ہے، اتنی اس کے اندر روشنی ہے، اللہ اکبر، سورج کی روشنی بھی اس نورانی تاج کے سامنے مدھم پڑ جائے گی، ہلکی پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر، پیسے والے سوچ رہے ہوں گے یہ غریب ہو کر اللہ نے اسے اتنا بڑا عظیم نواز دیا، اور یہی بس نہیں، رب العالمین فرمائیں گے، او فلاں حافظ عبد الرحمان میرے پاس آ جائے۔ حافظ سوچ رہا ہوگا اللہ نے مجھے آواز دی ہے، نہ جانے میرے ساتھ رب العالمین کیا سلوک کرنے والے ہیں، کون سا سلوک ہوئے میرے ساتھ۔ لیکن جب رب العالمین اسے اپنے قریب بلائیں گے، عبداللہ عبد الرحمان حافظ کھڑے ہو جائیں گے، رب العالمین فرما رہے ہوں گے، اے عبداللہ عبد الرحمان حافظ، جس طرح تو دنیا کے اندر قرآن پڑھا کرتا تھا، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر، اور قرآن کو پڑھنا بھی آرام آرام سے چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ کی قسم، قرآن کی جتنی بے حرمتی رمضان کے اندر ہوتی ہے، جتنا رمضان کے اندر اللہ نے اس قرآن کو اتارا، اسی طرح قرآن کی بے حرمتی بھی زیادہ رمضان میں ہو رہی ہے۔ 2 سپارے، 2.5 سپارے، 3 سپارے 8 تراویح کے اندر، 20 تراویح کے اندر پڑھے جا رہے ہیں، نہ پڑھنے والے کو پتا کیا پڑھ رہا ہے، نہ سننے والوں کو پتا کیا سن رہا ہے۔ صرف اتنا پتا چلتا ہے جب حافظ پہنچتا ہے یا معلوم تا معلوم، جب یہاں پہنچتا ہے پچھلے والوں کو پتا چلتا ہے کہ آیت ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ امہات المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے، اللہ کے پیغمبر کا قرآن پڑھنے کا انداز کیا ہے، ایک ایک آیت پڑھتے وقف کرتے۔ آج لوگ کہتے ہیں اہل حدیث کو کہ ان کے حافظوں کا سانس نہیں اتنا لمبا کہ قرآن پڑھ لیں، ایک ہی سانس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ کر دکھائیں تو صحیح۔ جب میرے محمد نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا، میں اور میرا حافظ کیوں ایک سانس کے اندر نماز کے اندر قرآن پڑھے؟ رب العالمین کے پیغمبر کی عادت کیا ہے؟ ام سلمہ فرماتی ہیں رب العالمین کا پیغمبر پڑھتا الحمدللہ
رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وقف کر کر کے قرآن پڑھا کرتے. یہ میرے محمد کا طریقہ ہے. اور اگر آج کوئی قرآن پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، پتہ ہی نہیں چل رہا، اتنی سپیڈ میں پڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک سانس کے اندر سورہ فاتحہ پوری کر دیتا ہے. یہ میرے محمد کا طریقہ نہیں. قرآن بھی ہے، صاحب قرآن بھی ہے. صاحب قرآن کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اللہ نے قرآن کو اتارا. ام سلمہ ان کی بات بیان کر رہی ہے. اللہ اکبر، بات دور چلی جائے گی. بات میں کر رہا تھا حافظ قرآن کو اللہ جب بلائے گا، عبداللہ عبد الرحمن آ جاؤ، جس طرح تم دنیا کے اندر قرآن پڑھتے تھے، اللہ اکبر الف لام میم سے شروع کر دو، اور جب قرآن مکمل کر دو گے آخری سورت جس طرح آج آخری سورت پڑھی گئی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. والناس کی سین پر جب تو پہنچے گا اللہ تیرا وہی مقام رکھ دے گا، بلند جنت کے بالا خانوں پر چڑھتا چلا جائے گا. یہیں بس نہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے حافظوں کی اتنی سی عزت ہے. اللہ نے بڑی بڑی عزتیں عطا کی ہیں. رب العالمین نے فرمانا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، حافظ قرآن آ جائے اور دنیا والوں آپ کو کوئی آپ کے علاقے کا MPA بلائے، آپ کو ایک ویکنسی دے دے کہیں اسکول کے ماسٹر کی یا پولیس کانسٹیبل کی، آپ خوشیوں کے اندر پھلتے پھولتے ہو کہ مجھے MPA نے بلا کر ویکنسی دی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حافظ کو اللہ قیامت کے دن 11 ویکنسیاں عطا فرمائے گا. کتنے؟ 11 ویکنسیاں. 11 ویکنسیاں عطا فرمائے گا. ان ویکنسیوں کے اوپر کیا ہوگا؟ جنت کا ٹکٹ لگا ہوگا. حافظ قرآن سے رب العالمین کہے گا اے حافظ یہ تیرے خاندان کے لوگ کھڑے، ان کے اوپر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا، جہنم ان کے اوپر واجب کر دی، جنت کو حرام کر دیا. اے حافظ میں تجھے ویکنسیاں دے دی، 11 لوگ جن کو تو چاہتا ہے اپنے ساتھ اٹھا کر جنت میں لے جاؤ. جنت میں 11 لوگوں کو جن کے اوپر جہنم اللہ نے واجب کر دی ہے، جنت حرام کر دی ہے، اس جنت کے اندر ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ. یہ حافظ قرآن کی اللہ نے عزت رکھی ہے، یہ حافظ قرآن کا اللہ نے مقام رکھا. اور قرآن کی تاثیر بڑے بڑے پتھر دلوں کو نرم کر دیتی ہے. جناب سیدنا عمر فاروق، آخری بات کروں گا اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کون ہے عمر؟ جو اسلام لے کر آیا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا عمر، آپ کی چاہت عمر. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن عاص عطا کر دے، تیرے دین کو قوت مل جائے گی، طاقت مل جائے گی. عمر وہ عمر ہے جو اسلام ابھی قبول نہیں کیا، پتھر دل ہے. اور عمر ارادہ کیا لے کر نکلا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی گردن اڑا دوں گا. مکہ کے بڑے بڑے سرداران، اللہ اکبر، ان کا حقہ پانی بند ہوتا جا رہا ہے. اب مکہ کے سرداران کو کوئی اہمیت نہیں مل رہی، لوگ زارو قطار محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اب وہ عمر ارادہ لے کر نکلتا ہے، عمر ارادہ لے کر نکلا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کا ارادہ لے کر نکلنے والا عمر رستے کے اندر جا رہا ہے. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر کا صحابی، بعد میں بنا، پہلے مشرک کافر تھا. رستے کے اندر جا رہا ہے،
ارادہ قتل لے کر نکلا ہے، نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے، عمر بتاؤ تو صحیح کہاں جا رہے ہو؟ عمر کہتا ہے اے نعیم بن عبداللہ، میں اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا ارادہ لے نکلا ہوں، میں انہیں گردن کو قدم سے جدا کرنے کا ارادہ لے کر نکلا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ کہتا ہے عمر بنو ہاشم سے بڑی دشمنی ہو جائے گی، دشمنی مول لینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر کہتا ہے اے لگتا ہے نعیم بن عبداللہ تو بھی مرتد ہو گیا ہے، تو نے بھی اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ عمر فاروق کہتا ہے اللہ اکبر۔ نعیم بن عبداللہ کہتا عمر محمد کی طرف جانے سے قبل آپ اپنے گھر کے اندر تو جائیے، تمہاری بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے، تمہارے بہنوں ہی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ عمر نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا، اپنی بہن کے گھر کے دروازے پر پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر جب گھر کے دروازے پر پہنچتا ہے، گھر میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ عمر نے قرآن سنا اپنی بہن کے بہنوں ہی کے منہ سے، اللہ اکبر، کان لگائے سن رہا ہے۔ دروازے کو دستک دیتا ہے، بہن دروازے پر آئی، کون ہے؟ کہا میں تمہارا بھائی عمر۔ فوراً سے بھاگتی ہوئی گئی، قرآن کے ان صحیفوں کو جا کر چھپا دیتی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے، رب العالمین کے پیغمبر پر نازل کردہ کلام کو پڑھا رہے ہیں۔ عمر کے لیے دروازہ کھولا گیا، عمر گھر میں داخل ہوتا ہی اپنی بہن سے سوال کرتا ہے اے میری بہن تو کون سی کتاب پڑھ رہی ہے؟ اللہ اکبر، تو کس اسلام کے اندر داخل ہو گئی ہے؟ بہن نے جواب دیا میں نے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ عمر نے اپنی بہن کو بھی مارا پیٹا، اپنے بہنوئی کو بھی لعون و عان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عمر کہتا ہے مجھے وہ صحیفے تو دکھا دیجئے، وہ کلام تو دکھا دیجئے، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ رب العالمین کے پیغمبر کا صحابی بننے کو جا رہا ہے، دل نرم ہوتا جا رہا ہے، کیوں قرآن سنا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ جب قرآن سنا دل کے اندر نرمی آ گئی۔ عمر فاروق کو جب یہ بات کی تما ہوئی، قرآن کی صحیفے مجھے بھی تو دکھلا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ بہن کہتی ہے عمر آپ کافر ہو، مشرک ہو، نجس ہو، رب العالمین نے قرآن کی کتاب ایسی مقدس کتاب رکھی ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن کے پہلے اللہ اکبر گتے کے اوپر لکھا ہوا یہ قرآن کی آیت، اللہ اکبر، یہ الفاظ لکھے ہوئے آپ بھی پڑھتے ہوں گے لا یمسہ الا المطہرون۔ اللہ اکبر۔ آپ مطہر ہو، آپ نہ پاک ہو۔ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب تک عمر آپ قرآن نہیں، اللہ اکبر، غسل نہیں کر لیتے، قرآن کے صحیفے آپ کے ہاتھ میں نہیں تھماؤں گی، قرآن کے صحیفے آپ کے ہاتھ میں نہیں تھماؤں گی۔ اللہ اکبر۔ عمر نے ارادہ تبدیل کر لیا،
قرآن پتھر دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ آئیے میں بھی اپنے دل کو نرم کر لوں، آپ بھی اپنے دل کو نرم کریں۔ اللہ یہ قرآن جس کا تو نے اتنا گہرا تعلق رمضان کے ساتھ رکھا، اللہ رمضان بھی اختتام کو ہے، اللہ قرآن بھی آج تکمیل ہو گیا، کہ ہم آگے بھی قرآن کو پڑھنا ہے یا تکمیل تک پڑھنا تھا؟ قرآن کو ہم نے پورا سال پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں، ہم اپنی کلاس صفہ، جو ایک چبوترا ایک کلاس رکھی گئی تھی، اس کلاس کے اندر اچانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دم نزول ہوا۔ آپ نے پوچھا میرے صحابہ، کون چاہتا ہے، کون بندہ ہے جو ارادہ رکھتا ہو کہ وہ اپنے گھر سے صبح نکلے اور بتہان کی علاقے کی اونٹنیاں بڑی مشہور تھی، حاملہ اونٹنیاں، بچہ دینے والی اونٹنیاں، وہ بڑی قیمتی ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، کون ہے جو صبح ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلوں اور بعد یہ بتہان کی اونٹنی لے کر آ جاؤں؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے پیغمبر ہر ایک کا یہی ارادہ۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، میرے صحابہ اگر سب کا یہ ارادہ ہوتا ہے تو اس سے بہتر بات بتا دوں۔ فرمایا، میرے صحابہ ہر روز صبح کرو، جب اٹھو اپنے گھر سے نکلو، مسجد کا رخ کرو، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، وہاں پر بیٹھ کر قرآن کی آیات پڑھنا شروع کر دیا کرو۔ ایک ایک آیت پڑھو گے، اللہ ایک ایک اونٹنی جو اتنی قیمتی ہے، جو اتنی محبوب ہے آپ کو، اللہ اس اونٹنیوں کے برابر تمہیں ثواب عطا کر دے گا۔ رب العالمین کے پیغمبر کے صحابی بننے والے جناب عمر فاروق کا ارادہ بدلی ہو گیا۔ بہن سے کہتا ہے، میں غسل کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، غسل کر لیا۔ اب وہ قرآن کے صحیفے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا، وہ قرآن کے صحیفے دیے گئے۔ اللہ اکبر، عمر فاروق قرآن پڑھ رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عمر کا دل نرم ہو گیا۔ عمر کہتا، اس پیغمبر کے پاس لے جائیے جس کے ہاتھ پر بیعت کر کے تم نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ بہن کہتی، چلیے ساتھ لے کر جا رہی ہے۔ پیارے پیغمبر کے پاس عمر پہنچ گیا۔ عمر امنہ کے لال کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتا ہوا کلمہ پڑھتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عمر نے اسلام قبول کر لیا، میرا وقت پورا ہو گیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آج کی یہ جو محفل سجی ہے قرآن کی عظمت کے حوالے سے، اللہ یہ محفلیں ہمیشہ پورا سال سجتے رہنے کی توفیق عطا کرے۔ علماء کی عزت کیا کریں، علماء کا احترام کیا کریں۔ اللہ کی قسم، آج لوگ علماء کو، مولویوں کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ سب سے زیادہ عزت کے لائق یہی وہ ہستی ہیں۔ کیوں کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک بات آئی ہے علماء کے اوپر تو واضح کرتا چلوں، حضرت عمر فاروق کا دور ہے، دورہ خلافت ہے۔ دورہ خلافت کے اندر امیر المومنین ہے، مختلف علاقوں کے اوپر وزراء، مختلف علاقوں کے اوپر وزیر مقرر کرتے ہیں، اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق اس بات کی طرف زیادہ اہمیت دے رہے ہیں کہ حفاظ اکرام جو قرآن سے قاری ہو، قرآن کو یاد کیا ہوا ہو، ان کو میں ان علاقوں کی وزارتیں عطا کر دوں۔ آج وزارت اس کو دی جاتی ہے جو قرآن سے بھی دور ہوتا ہے اور اسلام سے بھی دور ہوتا ہے۔ اس ملک کے، اللہ اکبر، جس ملک کا نعرہ لگا تھا
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس ملک کے والی وارث وہ لوگ بن رہے ہیں جن کو قرآن سے کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی لگاؤ نہیں، نہ قرآن سے محبت ہے نہ محمد کے فرمان سے محبت ہے۔ اللہ اکبر، وہ وزیر بن کر ہمارے اوپر مسلط ہو کر بیٹھ گئے۔ حالانکہ یہ حق ہے، پیارے پیغمبر کے بعد حضرت عمر فاروق کے بعد وہ شخص آیا جو ہمیشہ اس علاقے کا وزیر بنا کرتا تھا۔ عمر فاروق سے کہتا ہے اس سال آپ نے اس علاقے کا وزیر کسے منتخب کیا ہے؟ فرمایا فلاں حافظ قاری، اس کو میں نے منتخب کیا ہے۔ کہا وہ مولوی حافظ قاری، اس کو کیا پتا سلطنت علاقے کو چلانے کا، ہر سال اس علاقے کا میں وزیر مقرر ہوا کرتا تھا۔ عمر کہتا ہے تیری کوئی حیثیت نہیں، تجھے قرآن یاد نہیں، نہ تجھے قرآن سے تیرا کوئی لگاؤ ہے۔ میں نے منتخب کیا ہے تو محمد رسول اللہ کی حدیث کو دیکھ کر کہ قرآن کے قاریوں کو عزت دی جائے، قرآن کے عالموں کو عزت دی جائے، ان کا احترام کیا جائے اور ان کو اہل محلہ کے علاقے کے بڑے منتخب کرنا چاہیے۔ میں نے عمر نے بھی یہی فیصلہ کیا۔ آئیے لوگوں، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس رمضان کے مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، صدقات اور خیرات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، اور اللہ کے پیغمبر صدقات اور خیرات کے اندر بہت ہی زیادہ مقدم ہوا کرتے تھے۔ آپ بھی اپنے مال، اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات دین کے اداروں کے ساتھ ان کو دیا کریں، جس طرح آپ کے اہل محلہ کی مسجد ہے، یہاں مدرسہ ہے، آپ اپنے زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات اس ادارے کے اندر جمع کروائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ادارے کے علاوہ میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ میرا بھی ادارہ کورنگی کے اندر گلزار کالونی میں ہے، انتہائی زیادہ پسماندہ علاقہ ہے، غریب علاقہ ہے۔ میں بھی آج انتظامیہ کی اجازت سے اپنے ادارے کے لیے آپ کے سامنے اپیل کرتا ہوں، آپ بھی میرے ادارے کے ساتھ تعاون کریں، انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا مال ضائع نہیں جائے گا۔ انہیں قرآن کے پڑھنے والوں پر، قرآن کے پڑھانے والوں پر خرچ کیا جائے گا جو اللہ کے قرآن کو پڑھاتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ تمام احباب بڑھ چڑھ کر حصہ ملا کر جائیے گا۔ میرے ساتھ میرے قاری زاہد صاحب موجود ہیں، وہ باہر گیٹ پر کھڑے ہوں گے یا مجھے یہاں پر دے کر چلے جائیں۔ خواتین کے اندر بھی یہی اعلان ہے کہ جو خواتین تعاون کرنا چاہتی ہوں، سب اکٹھی کر کر ایک بچی کے ہاتھ میں دے کر اللہ اکبر مسجد کے اندر بھیج دیں۔ اللہ آپ لوگوں کے مالوں کے اندر، اپنی عمروں کے اندر برکات عطا فرمائے، آپ کو اللہ عزتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔